ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی متوقع ملاقات اس وقت عالمی سیاست میں ایک اہم موڑ سمجھی جا رہی ہے۔ ماضی میں ٹرمپ اور پیوٹن کے تعلقات نسبتاً نرم اور براہ راست بات چیت پر مبنی رہے ہیں، اور ٹرمپ کی پالیسی اکثر روایتی اتحادیوں کو حیران کر دیتی تھی۔ نیٹو کے حوالے سے ان کا محتاط مگر بعض اوقات تنقیدی رویہ بھی کئی سوالات پیدا کر چکا ہے۔ اس پس منظر میں پیوٹن کے ساتھ ممکنہ ملاقات اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ شاید امریکہ اور روس کے درمیان کسی نئے سمجھوتے یا مذاکراتی عمل کی کوشش ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف یوکرین کے صدر زیلنسکی نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ وہ روس کو اپنی زمین کا 1 انچ بھی نہیں دیں گے۔ یہ موقف یوکرینی عوام اور مغربی اتحادیوں میں مقبول ہے مگر روس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ یہی تضاد گزشتہ 2 سال سے زائد عرصے سے جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگر ٹرمپ پیوٹن کے ساتھ نرم شرائط پر کسی معاہدے کی کوشش کرتے ہیں تو یوکرین پر دباؤ بڑھ سکتا ہے کہ وہ اپنی شرائط میں لچک پیدا کرے، لیکن اگر زیلنسکی اپنے موقف پر قائم رہے تو امن کا امکان محدود اور جنگ کے جاری رہنے کا خطرہ برقرار رہے گا۔ اس ملاقات کے اثرات نیٹو کے اتحاد پر بھی پڑ سکتے ہیں، کیونکہ یورپ میں کچھ ممالک روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے حامی ہیں جبکہ دیگر سخت مخالف ہیں، اور ٹرمپ کے ممکنہ اقدامات اس تقسیم کو مزید گہرا کر سکتے ہیں۔ اگر امریکہ روس کے خلاف پابندیوں میں نرمی کرتا ہے تو ماسکو کو معاشی اور فوجی فائدہ ہو سکتا ہے، تاہم بات چیت ناکام ہونے کی صورت میں روس مزید دباؤ ڈال سکتا ہے جس سے لڑائی پھیلنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس تمام صورتحال کا اثر توانائی کی عالمی منڈیوں پر بھی پڑے گا، کیونکہ روس یورپ کے لیے تیل اور گیس کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور کسی بھی بڑی پیش رفت سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پیدا ہو سکتا ہے جس کا براہ راست اثر پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشتوں پر پڑے گا۔ مجموعی طور پر یہ ملاقات بظاہر امن کے ایک نئے دروازے کی چابی ہو سکتی ہے، مگر زیلنسکی کے سخت موقف اور روسی پالیسی کی جارحانہ سمت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر کسی بڑے بریک تھرو کا امکان کم نظر آتا ہے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یا تو جنگ موجودہ صورتحال میں جاری رہے یا محدود نوعیت کا کوئی عبوری معاہدہ ہو جائے، اور اس کا انحصار ٹرمپ کے ایجنڈے، پیوٹن کی حکمت عملی اور زیلنسکی کی مزاحمت پر ہوگا۔